بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ارشاد باری تعالی ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں عموماً مختلف پروگرام کیے جاتے ہیں، مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا معاملہ ہے وہ پوری طرح ہمارے لیے واضح ہو اور ہم وہی محبت کر سکیں جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے. تو اس آیت میں بھی یہی فرمایا گیا کہ یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو، ان کا ادب کرو، اللہ کی پاکیزگی بیان کرو صبح و شام. تو یہی جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ یقیناً یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ اسی ایمان کے ذریعے ہی سے پھر ہم تولے جاتے ہیں، ہمارا معاملہ ہوگا اللہ کے ساتھ. اور اس میں جو یہی محبت جو جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اس میں سب سے اہم بات یہی ہے جو ظاہر ہونی چاہیے. یہی وہ علامات ہیں، وہ دلائل ہیں جس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ہم محبت کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مکمل ایمان ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق ہے. جیسے ارشاد باری تعالی ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فرمائے کہ اور ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی جو کہ امی ہیں، جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے کلمات کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کی اتباع کرو لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اس سے معلوم یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور جو کچھ بھی آپ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق اور جو کچھ بھی آپ لائے ہیں اس پر اتباع، اطاعت، یہ ہے سب سے بڑی دلیل کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی ہر اس بات پہ جس کا آپ نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کریں، اس کو مانیں، اس کو قبول کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں، منع ہو جائیں، اپنے آپ کو روکیں، اپنے گھر والوں کو روکیں، جس کے لیے قرآن کریم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ پر، تو ان کے اوپر وہی ہے جو انہوں نے عمل کیا ہے، جو انہوں نے اپنے اوپر گناہ اٹھایا ہے، اور تم پر بھی وہی ہے جو تم نے کیا ہے، اور اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوائے یہی ہے کہ وہ یہ پیغام جو ظاہری یا کھلا ہوا پیغام ہے وہ پہنچا دیں، ان کو پہنچانے کا ہی حکم دیا گیا ہے. تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک پہ جو آفت آئی ہوئی ہے، سیلاب کی جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں،
جو کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لاکھوں ایکڑ زمینیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں، کتنے ہی لوگ جو ہیں اپنی جانوں سے جا چکے ہیں، کتنا ہی نقصانات ہو رہے ہیں، تو یہ صرف یہ کہہ دینا یہ کلائمیٹ چینج ہے، یہ انتہائی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ یہ اصل وہ عذاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہم پر آ رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے اطاعت الہی کو چھوڑ دیا، اطاعت رسول کو بالکل ہی پس پش ڈال دیا، کوئی بات نہیں مانتے جو اللہ نے کہی، اللہ کے رسول نے کہی ہے۔ سودی کاروبار اسی طرح چل رہا ہے جیسے کہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، ہم نے اس کو ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے، تو پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ رحمتیں کہاں برستی ہیں؟ اللہ کی برکتیں کہاں آتی ہیں؟ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جاتی ہے، جہاں ان کو صحیح معنی میں اپنا معبود سمجھا جاتا ہے، جب ہم ان کی ہر بات کا انکار کر رہے ہیں تو پھر رحمتیں کیسے آئیں گی؟ تو یہی وہ غفلت کی زندگی ہے جو ہم بسر کر رہے ہیں، غفلت ہی غفلت ہے، اللہ سے غفلت ہے، اللہ کے احکام سے غفلت ہے، قرآن کریم کو پس پش ڈال رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف محبت کا دعویٰ ہے، محبت نہیں ہے، نفاق ہے، نفاق زبان سے تو کہتے ہیں لیکن عمل ہم کرتے نہیں ہیں، تو پھر بتائیے کہ وہ پھر رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ قرآن بار بار یہی کہہ رہا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، لیکن ہم نہیں ماننا چاہتے، زبانی صرف ہماری باتیں ہیں، ہم عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو بتائیے پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ غفلت کی نیند سے کب جاگیں گے؟ کب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف آئیں گے؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر مصیبتیں بڑھیں گی بھی، کم نہیں ہوں گی۔ اس نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا، ہمارے دشمن پر ہمیں فتح دی، لیکن ہم نے اس کا کیا جواب دیا؟ کیا شکر ادا کیا؟ آپ سب جانتے ہیں جشن موسیقی منائے گئے، رقص و سرود کی محفلیں سجائی گئیں، ایک طرف پورا ملک ڈوب رہا ہے، دوسری طرف گانے اور بجانے کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، ان کے مقابلے کیے جا رہے ہیں کہ کون اچھا گاتا ہے یا گاتی ہے۔ کیا یہ موقع ہے ہمارا کہ ہم یہی مقابلے کرتے رہیں؟ اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ پورے ملک میں پھیل رہا ہے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ شیطان جو ہم سے چاہتا ہے وہی کروا لیتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ نہیں کرتے، ہم اسی کو پس پش ڈال لیتے ہیں، اس پہ کسی قسم کا عمل نہیں ہے، تو بتائیے پھر اللہ کی رحمتیں کب آئیں گی؟ اللہ نے ایک پر رحمت برسائی، ایک نعمت دی، فتح مبین دیا، لیکن ہم نے کوئی اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی اللہ کے سامنے شکر ادا نہیں کیا کہ اتنی بڑی نعمت مل گئی، لیکن نہیں، ہم اسی غفلت میں ہی پڑے سو رہے ہیں، کہیں اٹھنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی لازمی شرط ہے کہ آپ کی اتباع ہو، آپ کی بات مانی جائے، اسی لیے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ کہہ دیجئے، آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے ان کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ سے محبت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے، اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی تو اللہ سے بھی محبت نہیں ہے، صرف زبانی باتیں ہی باتیں ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب اللہ محبت کرتا ہے تو اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اپنی برکتیں دیتا ہے، اپنی نعمتیں نازل کرتا ہے، لیکن ہم وہ اتباع کر ہی نہیں رہے ہیں۔ اور دوسری بات وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ہم جو گناہ گار ہیں، کیا ہمیں مغفرت نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ کے سامنے بخشش نہیں چاہیے؟ تو پھر کیوں نہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے؟ آپ کچھ سوچ لیجئے، دیکھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے، غور کر لیجئے کہ ہم
کس بات پہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا ہے؟ کہاں پر ہم نے ان کے نقش قدم پر چلے ہیں؟ ہم نے تو ہر بات میں ان کی مخالفت ہی کی ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے فرمائیں کہ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ان کی اتباع کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ تو ہدایت ملتی ہی اس وقت ہے جب کہ اتباع ہوگی، اگر اتباع نہیں ہے تو پھر ہدایت بھی نہیں ہے۔ اور یہی وہ اصل مقصد ہے کہ ہم اس دین میں وہی بات مانیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے، جو آپ کا عمل تھا اپنی پوری زندگی میں، جو آپ نے ایک نمونہ بتایا ہے، وہی اسوہ حسنہ جو بنایا گیا ہے۔ وہ کس لیے بنایا گیا ہے؟ کسی اور کے لیے ہے کیا؟ وہ آپ کو جو اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنایا گیا ہے، وہ اسی لیے کہ ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کے عمل میں اپنا آئینہ دیکھیں کہ ہمارا عمل کہاں ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم کس کی بات مانیں گے؟ کیا اپنی باتیں مانیں گے؟ اور یہی چیز ہے جو کہ ہمیں پھر غلط کاموں کی طرف لے جاتی ہے، جہاں صرف اپنی مرضی دیکھتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن جو اصل حکم ہے اس پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور اسی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی شریعت کو لے کر چلیں، شریعت کو مانیں، شریعت کو نافذ کریں، تب بات بنے گی۔ اگر ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہماری عدالتیں صرف وہی انگریزی قانون پر ہی چلتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو نہیں مانا جاتا، نہ ہماری پارلیمنٹ مانتی ہے، نہ ہماری عدالتیں مانتی ہیں، نہ ہماری حکومتیں مانتی ہیں، تو پھر بتائیے اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ ہم نے ہر جگہ اللہ کے حکام کو رون ڈالا ہے، کہ یہاں پہ یہی کہا گیا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ فرمائیں کہ آپ کے رب کی قسم کھا کے کہا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کریم میں چند جگہوں پہ یہ الفاظ آئے ہیں، جہاں پہ بہت یہ معاملہ بہت اہم ہے، وہیں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے رب کی قسم، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کا ایمان نہیں ہے، ایمان سے خالی ہیں، جو آپ کو اپنا حکم نہیں مانتے، آپ کو اپنا جج نہیں مانتے، آپ کو اپنا فیصل نہیں مانتے، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، جبکہ آپ کو اپنا قاضی نہ مان لیں، آپ کے فیصلے کے اوپر نہیں چلیں گے، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، آپس کے اختلافات ہیں، تنازعات ہیں، جھگڑے ہیں، وہ آپ کا حکم چلنا چاہیے، کسی اور کا نہیں، جو آپ کہتے ہیں وہی چلے گا۔ اور پھر یہ بھی ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور پھر اپنے دل میں کسی قسم کی کسک محسوس نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ وحشیانہ حدود، یہ وحشیانہ سزائیں، یہ ہیں مسلمان جو کہ اللہ کے حکم کو وحشیانہ کہہ رہے ہیں۔ اگر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو وحشیانہ سزائیں ہیں، زانی کو رجم کر دیا جائے تو وحشیانہ سزائیں ہیں، کسی کو کوڑے لگ جائیں تو وحشیانہ سزائیں ہیں، جبکہ یہ کہا جا رہا ہے اپنے دل میں کسک تک بھی محسوس نہیں کرنی ہے تم نے۔ جب رب کی بات ہی نہیں ماننی ہے تو پھر کیا کچھ کیا ہو جائے گا۔ اور فرمائے کہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اپنا سر تسلیم خم کر دیں گے، اللہ کے سامنے جھکا دیں گے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہی صحیح ہے۔ آج جو امن و امان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، امن و امان کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیسے ہوگا، تو وہ اسی وقت ہوگا جب اللہ کے احکام کے مطابق ہم فیصلے کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق فیصلے کریں گے، تب بات بنے گی۔ ایک قاتل بھی قتل کر کے
بڑے آرام سے رہتا ہے جیل میں جا کے، اس کو پتہ ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے، پیسہ ہے، اثر رسوخ ہے، مناصب ہیں، سب اس کو نکال باہر کرے گے۔ چور اور ڈاکو کو بھی یہی امید ہوتی ہے کہ میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اسی لیے کہ جب قانون نہیں رہا، ایک لاٹھی رکھ گئی ہے جس کو چاہے لگا دو۔ اسی لیے جب تک کہ یہ اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوگا اس زمین پر، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ جو محبت جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور ربیع الاول میں زیادہ ہی دعوے کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو، اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اپنے مال سے بھی بڑھ کر، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر وہ محبت ہوگی تو وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ محبت نہیں کہ نہیں ابھی نہیں، بچے چھوٹے ہیں، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پڑھے سوتے رہنے دو، تو اللہ کے رسول کا حکم کہاں جائے گا پھر؟ انہوں نے تو نماز کا حکم دیا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر ہے تو بچوں کو نماز کا حکم دو۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اسکول جانے میں دیر ہو جائے گی، پڑھے سوتے رہنے دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا، جب انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے آپ میری جان کے، آپ نے فرمایا کہ اے عمر بن الخطاب نہیں، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیہ من نفسک، فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایسی بات نہیں بنے گی جب تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے، جو بات نہیں بنے گی۔ اسی لیے ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنی ہے، چاہے اس میں جان چلی جائے، مال و دولت سب کچھ چلا جائے، بیوی بچے سب چلے جائیں، لیکن اللہ رسول کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ تو ذرا ٹٹولیے گا اپنے دل کو، ذرا غور کیجئے گا، کیا ہم اس کے قابل ہیں؟ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ ہم نے تو اپنی خواہشات کو مقدم رکھا ہے، اپنی مصلحتوں کو سب سے آگے رکھا ہے کہ اس کی صورت میں ہی ہم آگے چلیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دیکھی جائے گی۔ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ان اللہ غفور الرحیم، گناہ کرتے جاؤ کھاتے جاؤ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ وہ یہ نہیں سنتے، یہ نہیں پڑھتے قرآن کریم میں کہ وہ شدید العقاب بھی ہے، عذاب دینے میں سخت، سزا دینے میں انتہائی سخت۔ یہ کچھ ہو رہا ہے وہی آپ جانتے ہیں، ذرا سوچ لیجئے کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے۔ کہ کبھی سنا تھا کہ بادل پھٹ جائیں گے، یہ کلاؤڈ برسٹ ہو جائے گا، کبھی سنا تھا؟ تو یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے۔ 39-40 سال کے بعد وہ سیلاب آ رہے ہیں جو پورے پنجاب کو جنہوں نے ڈبو رکھا ہے، سندھ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ آخر کیا ہے؟ وہی ہے کہ جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو ٹھکرا دیا، ہر بات کو پس پش ڈال دیا اور رون ڈالا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ جشن منانے سے بات نہیں بنے گی کہ آپ 1500 سالہ جشن منا رہے ہیں، اس سے بات نہیں بنے گی۔ جب تک کہ اس ملک میں اسلام نافذ نہیں ہوگا اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مبارک ساتھی صحابہ کرام، ان سے محبت، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ان کا مقام آتا ہے، ان سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا کہ بندوں کے دل کیسے ہیں، تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دل سب سے پاک ہیں، بہترین دل ہیں، صاف و شفاف دل ہیں۔ تو اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور پھر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اعزاز بخش دیا۔ ان کا ایک ایک لمحہ ہماری پوری زندگیوں پر بھاری ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا ہے۔
تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہی صحابہ اکرام کو، جن کے دل اتنے شفاف تھے، صاف تھے، پاکیزہ تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا، وزیر بنا دیا، مشیر بنا دیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جہاد کرتے رہے، جنگیں کرتے رہے، اس دین کا دفاع کرتے رہے، اور وہی چیز انہوں نے پھر اللہ نے اس کو پھر پسند کر لیا، اللہ ہی نے ان کو منتخب کر لیا اپنے ہاں۔ یہ ہیں اونچے مقام والے لوگ، تو ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان صحابہ کرام جنہیں اپنی پوری زندگیاں اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نچھاور کر دی تھی، یہ تھے وہ اللہ کے نیک بندے۔ ان سے اگر محبت نہیں ہے تو بتائیے پھر کس سے محبت ہوگی؟ اور اس کے بعد یہ بھی ہے محبت کا تقاضا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس کا ہم دفاع کریں گے، اس کی ہم مدد کریں گے، اس کی نصرت کرنے کے لیے۔ اسی لیے فرمایا کہ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا واللہ عزیز حکیم۔ فرمائیں کہ اللہ تنصروا، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ کب مدد کی تھی؟ جبکہ وہ مکے سے نکلے تھے، کفار نے ان کو نکال دیا تھا، دو میں سے ایک تھے، دو ہیں صرف، دو جا رہے ہیں، اور ان کی حفاظت، ان کی نصرت میرا رب کر رہا ہے۔ جبکہ وہ غار میں تھے، اور جبکہ وہ ایک دوسرا اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم گھبراتے کیوں ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دیا، اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے، اور فرمائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت ان پر نازل فرما دی، اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ یہ ہے اللہ کی نصرت اپنے بندوں کے لیے، کہ ایسے لشکر بھیج دیتا ہے جہاں پہ نصرت ہی نصرت ہوتی ہے، جہاں فتح ہی فتح ہوتی ہے۔ اور فرمائیں کہ ان کافروں کا جھنڈا نیچے کر دیا، کافروں کو ذلیل کر دیا، اور اللہ کا جھنڈا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ بلند کر دیا، وہی بلند رہے گا، قیامت تک رہے گا، اس کو نیچے کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب یہ ہے کہ جو محبت کرنے والے لوگ موجود ہوں، جو کہ اللہ سے محبت کرتے ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہوں، اس دین سے محبت کرتے ہوں، اس پہ مر مٹنے والے ہوں، تو وہ لوگ ہیں جو کہ اس دین کی مدد کریں گے، دین کے اوپر چلیں گے، دین کی نصرت کریں گے۔ اور انہی محبت کے تقاضوں میں یہ بھی ہے کہ ہم کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو جب یہ حکم دیا گیا ہے تو ہماری زبانیں کیوں نہیں ہلتی؟ اس وقت ہم درود کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم چپ بیٹھے رہتے ہیں، تو کیا فائدہ ہوا پھر؟ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر سوچنے والے نہیں ہیں، غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ کی بات کیسے ہم مانیں گے؟ ہم کیسے اس کے حکم کے مطابق چلیں گے؟ اور پھر آخری بات یہی ہے کہ ایمان کا مٹھاس جو ملتا ہے وہ اسی محبت سے ملتا ہے، ایمان کی حلاوت ملتی ہے اسی محبت سے ملتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ 3 قسم کے وہ لوگ ہیں جو ایمان کی حلاوت پا سکتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے بڑھ کر اس کے محبوب بن جائیں، اس کی محبت اللہ سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت ہے۔ اگر یہ ہے
تو یقیناً ہم اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوں گے، جنہیں ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے بندے بھی جن سے محبت کرتے ہیں۔ اور جہاں یہ صرف دکھاوے کے لیے ہو، زبانی ہو، دعویٰ ہو، تو وہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اپنے اس ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو حالات ہیں اللہ اس ملک کی حفاظت فرما دے، اس ملک کے رہنے والوں کی بھی حفاظت فرما دے، ان کو ان آفات سے، ان عذاب سے ان کو بچا لے، ان کو یہ تمام چیزیں ان سے دور کر کے ان کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب